سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا۔ ذوق یقین میں محمد شمیم آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ برسات کا موسم ہے تو برسات والی فیلنگ کے ساتھ اگر اس چینل پہ آپ نئے ہیں یا آپ جینو کی تیاری کر رہے ہیں ایم اے کی پی ایچ ڈی کی، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کی تیاری میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اگر آپ ایم اے کی تیاری کر رہے ہیں تو ایم اے کے بارے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا اس سے پہلے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ پی ایچ ڈی کی کر رہے ہیں تو میں پی ایچ ڈی کے بارے میں بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، اس میں بھی ساری تفصیلات موجود ہیں، وہ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں ایم اے کا 2019 کا 20 کا ایم فل کا اور پی ایچ ڈی کا بہت سارا پی وائی کیو کروا چکا ہوں۔ یہ پی ایچ ڈی 2019 کا سیکنڈ پارٹ ہے، اس سے پہلے میں فرسٹ پارٹ کروا چکا ہوں، لنک میں ڈسکرپشن میں سب کا ڈال دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس سے وہ 70 کوشچن تھے، اس میں 35 کرایا تھا میں، اب اس میں ہم 35 کریں گے۔ دیکھیے پی وائی کیو جو کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم ممتحن کے اس کو بھاپ سکیں کہ وہ کس طریقے سے کویشچن بنا رہا ہے، ممتحن کے ذہن کو ہم سمجھ سکیں۔ بار بار جب ہم پی وائی کیوز کرتے ہیں تو اس سے ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کویشچنس آ سکتے ہیں۔ پھر جب ہم پی وائی کیو کرنے کے بعد ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں تو اس طرح کی کبھی کوئی بھی ذہن میں ہمارے سوال جب گزرتا ہے ہماری نظروں کے سامنے تو ہمارے ذہن میں وہ کچوکے لگاتا ہے، ہمارے ذہن میں وہ بات کھٹکتی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے شاید کہیں پڑھ چکے ہیں، تو ہم کو لگتا ہے کہ اس کو ہم کو انڈر لائن کرنا چاہیے، ہم کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جیسے روایہ زینب ہے، اس سے ایک کویشچن سے 5 کویشچن کیسے نکلیں، کہ کب پبلش ہوا، اس کو لکھنے والا کون ہے، فلاں مصری کس کے خلاف ہے لکھا تھا، اس میں کس کے بارے میں بات کی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اور جیسے 2019 میں 2020 کے دونوں سیشن میں ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی تینوں میں ملا کے النقد والنقاد المعاصرون، اور پچھلی بار نیٹ جارف والے میں بھی پوچھا گیا تھا کہ النقد والنقاد المعاصرون یہ کس کی کتاب ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے پی وائی کیوز کرنا۔ جب تک آپ پی وائی کیو نہیں کریں گے تب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کس ناحیے پر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ جینو کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ماڈرن پہ زیادہ فوکس کریں، ماڈرن میں کرٹیسزم پہ زیادہ فوکس کریں، ٹرانسلیشن کو دیکھیں، اور ایسے کچھ ماڈرن جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، آج جو بچے ہوئے کویشچن اس کو ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ بچے ہوئے کویشچن میں سے سب سے پہلے ہمارے سامنے جو کویشچن ہے، من الف کتاب العمدہ، کہ یہ کس کی کتاب ہے، تو سب سے پہلے اس کا جواب ابن رشید قیروانی ہے، اور یہ ابن رشید قیروانی کی سب سے اچھی کتاب مانی جاتی ہے، کتاب العمدہ فی محاسن الشعر و آدابہ۔ یہ ایک موسوعہ ہے شعر کے اندر، اس کے محاسن، اس کی لغت اور اس کی نقد، اس کے اغراض، اس کی بلاغہ، اس کی فنون پر، تو اس کتاب کے بارے میں اور اس کے رائٹر کے بارے میں آپ ضرور دیکھیے گا۔ اگلا کویشچن ہے کہ من شروط الباحث، کہ ایک جو ریسرچر ہے، جو ریسرچ کرنے والا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، تو سب سے پہلا ثقافت النفسیہ والصبر علی البحث و مشاقہ، چونکہ پی ایچ ڈی ایک لانگ ٹرم جرنی ہوتی ہے، ایک لمبا سفر ہوتا ہے، اتنی آسانی سے طے نہیں ہوتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ الموضوعیہ والامانہ العلمیہ ہے، اور موضوعیہ آبجیکٹیویٹی ہونی چاہیے، امانت تو ہونی چاہیے۔ الابداع والذکاء وسعۃ الافق والتفکیر النقدی والمبدع والاخلاقیہ وتذوق النصوص ومبدأ الشک وعنصر الاجتہاد وغیرہ۔ تو اس کا جو جواب ہوگا جمیع ما سبق، تمام چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی ایک ریسرچر اچھا ریسرچ کر سکتا ہے۔ اگلا جو کویشچن ہے، بلغت القلوب الحناجر کنایۃ عن، یہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس میں شدت الخوف ہوگا، یعنی جو دل ہیں وہ گلے تک پہنچ گئے، مطلب کہ آدمی بہت زیادہ ڈر گیا، تو شدت الخوف کی طرف کنایہ ہے، بلاغہ کا کویشچن ہے۔ اگلا کویشچن ہے کہ جاءت صحفیہ اجنبیہ فأدلت بدلوها في القضیة فصار الامر بمثابة ضغط على ابالة، کہنے کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس عبارت سے ما المقصود من العبارہ السالفہ، مطلب اس عبارت سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے فادلہ دلوا، یہ قرآن میں بھی آیت آئی ہوئی سورہ یوسف کے اندر، تو یہاں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں دیکھیے ہونا کبیر فجاءت صحفیہ اجنبیہ، تو یہ تو ہوگا ہی نہیں، کنواں تو تھا نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو جواب ہوگا یہ صحافیہ اجنبیہ اعربت عن رأیها فی القضیۃ فزادت البلیہ، یہ جواب ہوگا صحیح اس کا۔ اگلا کویشچن ہے روایہ عودۃ الروح لتوفیق الحکیم تتخذ موضوعا لها من، اب یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ جو عودۃ الروح توفیق الحکیم کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، تو اس کا جو موضوع ہے کس سورہ سے لیا گیا ہے۔ یہاں پہ نہضہ مصریہ دیا ہے، جو نیپولین بوناپارٹ کے بعد حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں، اور عربیہ ہے، ہاں ثروۃ المصریہ علیہ سنہ 1952 ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیے گا۔ اس کا جو جواب ہوگا وہ تو ہوگا ثروۃ المصریہ علیہ عام 1919، لیکن اس کا جو
دوسرے یہاں پہ جو آنسر دے رکھے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کا دیکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ وہاں سے بھی کویشچن اگلے بار یا کسی دوسرے ایگزام میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے من اشتہر بمدحہ لسیف الدولہ، سیف الدولہ کی مدح سے کون فیمس ہے؟ اب یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، متنبی ہے، سیف الدولہ کی بہت زبردست طریقے سے مدح کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی جان لیں کہ کافور اخشیدی جو مصر کا تھا اس کا بھی تو متنبی نے بہت مدح کیا تھا، لیکن بعد میں جب اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی جگہ کا گورنر بنا دے گا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وعدہ وفا نہیں کرے گا تو اس نے اس کی بہت بری طریقے سے حج کر ڈالی تھی اور راتوں رات بھاگ آیا تھا، تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگلا کویشچن ہے کہ الخبز الحافی روایہ عربیہ مغربیہ شہیرہ نشرت فی العام 1982 ولكن الأغرب أن ترجمتها الفرنسية نشرت قبل 10 أعوام من نشر نسختها العربية الأصلية واستقبلت بحفاوة من القراءة والنقاد من كاتب هذه الرواية؟ اس کا جواب ہوگا کہ محمد شکری، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ناول ہے خبز الحافی یہ عربی زبان میں تو لکھی گئی تھی لیکن پبلش ہونے سے پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی 10 سال پہلے ہی عربی زبان میں آنے سے پہلے، مطلب نشر ہونے سے پہلے اس کو فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا اور کافی لوگوں نے پڑھا تھا اس کو اور نقاد نے اس کو سراہا تھا، تو یہ اس کے جو رائٹر ہیں وہ محمد شکری ہیں۔ اگلا کویشچن ہوگا التشبیہ الذی ذکرت فیہ الادات، ادات اگر ذکر ہوگا تو مرسل، اگر نہیں ذکر ہوگا تو مؤکد، وجہ شبہ اگر ذکر ہوگا تو مفصل، نہیں ذکر ہوگا تو مجمل، اور تشبیہ البلیغ جس میں نہ وجہ شبہ ہوگا اور نہ ہی ادات ہوگا، تو یہ ڈیفرینشیٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگلا کویشچن ہے التناص عبارہ عن تداخل النصوص، یہ ہوگا۔ پھر اگلا کویشچن ہے کہ من ہوا مؤلف کتاب فی الادب الجاہلی، یہ سمپل سی بات ہے، طٰہٰ حسین ہے ہمارے، ان کے بارے میں ضرور دیکھنا، ان کی کچھ کتابیں ہیں اس کے بارے میں ضرور دیکھنا۔ اور یہ جو قضیۃ الانتحال ہے ان کا، یہ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کس فلاسفر سے یہ زیادہ متاثر تھے، تو جو فلسفہ دیکارت ہوتا ہے، یہ دیکارت فلاسفر تھے، ان کے فلسفہ تشکیک سے، ایک فلاسفر دیکارت نام تھا ان کا فلسفہ تھا تشکیک، مطلب کہ کوئی بھی چیز اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ثابت کرنا چاہتے تو ہم اس میں پہلے تشکیک پیدا کریں گے، شک پیدا کریں گے، پھر لوگ اس پہ ریسرچ کریں گے، پھر اس پر لکھیں گے۔ خیر عجیب و غریب فلسفہ تھا، جب کوئی چیز صحیح طریقے سے ثابت ہے تو اس میں شک کا کیا معنی ہے، تو یہ فلسفہ تشکیک دیکارت کا فلسفہ تھا، اسی سے طٰہٰ حسین متاثر تھے۔ اگلا کویشچن ہے کہ من شروط البحث العلمی، یہ دیکھیے جمیع ما سبقہ ہوگا، اب یہ تمام چیزیں آپ پڑھ لیجئے گا اس میں سے۔ اب یہاں پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان يقدم الباحث موضوعا جديدا للبحث والتحليل ويتجنب المواضيع التي طرحت من قبل، ان يكون موضوع البحث العلمي واقعيا ونافعا ومرتبطا بشكل مباشر بحاجات الناس، سمپل ہے، لوگوں کی ضرورت سے اگر اس سے نہیں ہے تو لوگ کیوں پڑھیں گے اس کو۔ ان يوفر الباحث كافة الإمكانيات المعرفية والمادية والعلمية التي تساعد على نجاح البحث العلمي والحصول على نتائج مرضية منه، يجب أن يعد البحث العلمي بطريقة متسلسلة ويتبع نمطا علميا ممنهجا ومنظما فلا يكون معقدا ولا محبشا بأفكار لا تخدم الموضوع الأساسي للبحث۔ تو یہ جمیع ما سبق، اس کو ایک بار پڑھ لیجئے گا تو یہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ موسٹ آف دا کویشچنس میں جہاں پہ آل آف دا ایبو یا جمیع ما سبق دیا رہتا ہے تو 90% یہ چانس ہوتا ہے کہ وہی صحیح ہوگا، زیادہ تر میں ایسا ہی ہوتا ہے، 10% ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی دوسرا کویشچن یا کوئی دوسرا آپشن صحیح ہوتے ہیں۔ تو اگلا جواب ہے، اگلا کویشچن ہے جو لقبت بکوكب الشرق وسحرت قلوب الملائین بصوتها العذب من هي المغنیہ المصریہ، تو یہ ام کلثوم ہے، ان کے بارے میں آتا ہے ایک جملہ بہت فیمس ہے جو اکثر ایگزام وغیرہ میں کبھی کبھی پوچھا گیا ہے کہ اذا غنت ام کلثوم غنت العالم، کہ جب ام کلثوم گاتی ہے تو پوری دنیا ان کے ساتھ گاتی ہیں، تو یہ بہت بڑی سنگر ہیں، ان کے بارے میں ضرور دیکھیے گا۔ اگلا کویشچن ہے ابن زیدون کا نام من شعرائی، یہ اندلس کے تھے، اور ابن زیدون کے بارے میں جب آپ دیکھیے گا تو ان کی جو محبوبہ ہیں، یعنی جن سے ان کا قصہ عشق مشہور ہوا ہے، ولادہ بنت مستکفی، ان کے بارے میں بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ پھر اگلا کویشچن ہے مصطلح قطع الغیار یقابلہ المصطلح الانکلیزی، دیکھیے قطع الغیار یہاں پہ پوچھا تو اسپیئر پارٹس ہوگا، مطلب جو موٹر سائیکل وغیرہ کی جو دکانیں ہوتی ہیں جہاں پر اس کے سامان سے ملتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے، باقی ڈیفرنٹ پیس کا تو ہو نہیں سکتا ہے، جو دوسرے آپشنس ہیں وہ بالکل کسی طریقے سے فٹ ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے کہ اشتہر ابن خلدون اکثر فی مجال، اب ابن خلدون کا جو مجال ہے، فیلڈ ہے، وہ کس میں ہے؟ دیکھیے شعر نو تو ہے نہیں، تاریخ ہی ہو سکتا ہے،
اور یہ مؤسس علم الاجتماع بھی مانے جاتے ہیں۔ اور مقدمہ ابن خلدون جو ان کی بہت فیمس کتاب ہے، اس کے بارے میں دیکھیے کہ اکثر کویشچن پوچھے جاتے ہیں، کبھی اس کا پورا نام، کبھی کس فن میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کتاب العبر و دیوان المبتدع والخبر ومن عاصرہ من ذوی السلطان الاکبر، مطلب پوری ان کی کتاب ہے، اس کا نام اور اس کتاب کے بارے میں کہاں سے چھپی ہے، کتنی جلدوں میں ہے، یہ سب تمام چیزیں اس کے بارے میں دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو بھی آپ کے یعنی نیٹ جی آر ایف میں جو دے رکھا ہے یعنی امہات الکتب کے نام سے، ان کتابوں کے بارے میں آپ ضرور دیکھ لیں۔ ابھی ایسا کریں کہ آپ سب سے پہلے جو فیمس کتابیں ہیں ان کے بارے میں دیکھیں، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم طلب الکل فتح الکل کے چکر میں سب یاد کرنے کے چکر میں سب بھول جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ کیا کریں، جو فیمس کتابیں ہیں، جو دوسرے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے کوئی مؤلف جو ہے وہ مشہور ہوا ہے، اس کے ذریعے سے وہ جانا گیا ہے، تو ان کتابوں کو آپ پہلے دیکھیں۔ بعد میں اگر آپ کے پاس وقت بچتا ہے تو آپ دوسری کتابیں دیکھیں، لیکن پہلے ان کتابوں کا دیکھنا زیادہ ضروری ہے، ورنہ ایک ہی کی مصنف کے آپ تمام کتابیں یاد کرنے لگ جائیں، دوسرے کے بھول جائیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے گا، یہ تاریخ کے اس میں زیادہ فیمس ہے۔ ان کی جو کتاب ہے کتاب العبر و دیوان المبتدع والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر، یہ دیکھ لیجئے گا، موسوعہ تاریخیہ ہے، 7 جلدوں پر ہے، اور یہ تاریخ ابن خلدون کے نام سے چھپ چکی ہے۔ تو ایسے کویشچنس آپ ضرور دیکھیں۔ اگلا کویشچن ہے من یعد رائدا للشعر الحر فی الادب العربی الحدیث، یہ نازک الملائکہ ہیں۔ کچھ لوگ بدر شاکر سیاب کو کہتے ہیں، لیکن وہ غلط ہے، اس لیے کہ ان کا جو قصیدہ ہے قصیدہ کولرا سب سے پہلے شعر حر میں آیا تھا، اور ان کے 3 مہینے کے بعد بدر شاکر سیاب کا قصیدہ آیا تھا حلقانہ حبن۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس کو ڈفرینشیٹ کر کے یاد کر لیں کہ نازک الملائکہ ہی شعر حر کے رائد ہیں، بدر شاکر سیاب نہیں ہیں۔ اور نازک الملائکہ کا جو سب سے پہلا جو شعر آیا تھا شعر حر، وہ قصیدہ کولرا تھا، جب مصر کے اندر ایک بیماری وبا پھیلی ہوئی تھی کولرا، جس میں لوگ مر رہے تھے، تو انہوں نے یہ شعر حر میں قصیدہ کہا تھا۔ اب یہ پوچھتے ہیں کہ کون سا قصیدہ پہلے شعر حر میں تھا، کون سا وزن تھا، اور بدر شاکر سیاب کا کون سا، یہ دونوں پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے جو قصیدہ کولرا تھا نازک الملائکہ کا، یہ بحر متدارک میں تھا، اور قصیدہ کولرا اس کا نام ہے۔ اس کے بعد بدر شاکر سیاب نے حلقانہ حبن قصیدہ کہا ہے جو شعر حر میں تھا، اور وہ بحر رمل میں تھا۔ تو ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کر کے بھی یاد کر لیجئے، اس طرح کے کویشچنس آتے رہتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے من من الشعراء الجاہلیین کنا بے ابو وہب و ابو زید و ابو الحارث، یہ کس کی کنیت ہے؟ تو یہ سمپل سی بات ہے، امرؤ القیس کی کنیت ہے، تو ایسے ہی کنیت بھی آپ ضرور دیکھیں۔ اگلا کویشچن اختر الصحیح مما یلی المتنبی عاش فی العسر الامی، غلط۔ ابو تمام من شعراء النرس، غلط۔ بشار بن عبید من شعراء الطبقۃ الثانیہ فی العصر العباسی، یہ بھی غلط ہے، یہ طبقہ من شعراء الطبقۃ الاولی ہے۔ بشار بن برد جو ہے وہ طبقہ مولدین کا امام مانا جاتا ہے۔ تو بہتری ولد فی منبج الی الشمال الشرقی من حلب فی سوریہ۔ اگلا کویشچن این یقع المربد۔ اب دیکھیے مربد اگر آ گیا ہے تو یہاں پر ہم بتا دیں مربد کے بارے میں کہ دیکھیں مربد جو ہے یہ ایک بازار تھا جو عصر اموی کے دور میں جہاں پر اس کا جواب ہوگا عراق ہوگا۔ اب دیکھیں مربد جو ہے وہاں پہ بازار تھا، وہاں پر پوری ایک بھیڑ لگتی تھی، لوگ جمتے تھے، جیسے کہ مان لیجئے زمانے جاہلیت میں سوق عکاظ وغیرہ تھی، تو یہاں پہ مربد تھا۔ مربد دیکھیں مربد با سے یاد کر لیں بصرہ، مربد جو کبھی اگر شہر اسپیسیفک کر کے پوچھے گا تو مربد سے بصرہ یاد رکھنا۔ بصرہ کے اندر یہ بازار تھا، وہاں پر جو نقائص تھا وہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے، اور نوک جھوک جو شاعروں کی نوک جھوک ہوتی ہے وہاں پر ہوتی تھی۔ تو یہ جو مربد ہے یہ بصرہ شہر میں واقع ہے جو عراق کے اندر آتا ہے، تو اس کو اس طریقے سے آپ یاد کر لیں۔ اب اگلا جو کویشچن ہے کہ ما هو المقابل الانگلیزی الشائع لمصطلح نظیف ادمغہ۔ دیکھیے کنفیوز نہیں ہونا ہے، کافی لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو گئے تھے۔ دیکھیں نظیف ادمغہ کا ہوگا برین ڈرین، ٹھیک، نظیف دماغی کا ہوگا برین ہیمریج، بلیڈنگ آف برینز کا ہو جائے گا، مطلب مفہوم تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ بات ایکچولی مستعمل نہیں ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ مائنڈ بلومنگ کا امر مدہش یا امر مذہل، اس طریقے سے آتا ہے۔ تو برین ڈرین کا نظیف ادمغہ، اور برین ہیمریج کا نظیف دماغی، مائنڈ بلومنگ کا امر مدہش یا مذہل، اور بلیڈنگ آف برینز کا کچھ لوگ مطلب حجر العقول اور طرح طرح کے لوگ مطلب ڈکشنریاں دیتے ہیں، لیکن وہ سب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر آپ کو وہ چیز سلیکٹ کرنا ہے جو بالکل سٹیک ہو، اس لیے کہ یہاں پہ جو آپشنس ہوتے ہیں بہت کلوز ہوتے ہیں۔ تو
برین ڈرین جو ہوگا نزیف ادمغہ، برین ہیمریج نزیف دماغی، مائنڈ بلوئنگ اس کا امر مدہش یا امر مذہل، اور جو بلیڈنگ آف برینس ہوگا اس کا تو کوئی پراپر ہے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کو حجرۃ العقول، نزوح الادمغہ، استنزاف الادمغہ وغیرہ وغیرہ بولتے ہیں، لیکن آپ اس کو دیکھ لیجیے گا اس طریقے سے۔ اگلا کوشچن ہے کہ اقرأ الفقرہ الاولى بالانگلیزیہ ثم اختر الترجمہ الانسب لها فی العربیہ، کون سا سٹیک ہے سب سے پہلے؟ تو دیکھیں دا گورنمنٹ پالیسی فار لائف انشورنس پالیسی از میئر پالیٹکس، پالیٹکس مسٹ ناٹ ڈیسائڈ دا امپورٹنس پالیسی ڈیسیزنس، تو اس کا جو جواب ہوگا یہ والا ہوگا، ان سیاست الحکومہ نظام پالیسیہ التامین علی الحیات عبارۃ عن سیاسیہ محض یجب اللہ تقرر السیاسیہ قرارات ہامہ تخص سیاسہ، تو اس کا یہ جواب ہوگا۔ تو یہاں پر آپ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ کمپرہینشن بھی آنی چاہیے عربی کے انگلش کی، تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اگلا کوشچن ہے کہ ای من العبارات التالیہ تصح عن ابو القاسم الشعبی، کہ ابو القاسم الشعبی کے بارے میں کون سا مطلب سب سے پہلے صحیح ہوگا؟ دیکھیں شاعر عراقی غلط ہے، شاعر یہ بس یہ جان لیجئے یہی آتا ہے بار بار، شاعر تونسی ملأ الدنیا بشعرہ رومانسی المفعم بالتفاؤل ومات فی ریعان شبابہ، بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اغانی الحیات ان کی دیوان ہے، بار بار پوچھا گیا ہے، اکثر ایگزام میں آتا ہے، اور احمد ذکی ابو شادی کا جو مدرسہ تھا ترویج الشعر العربی کے لیے مدرسۃ ابولو، اس کی یہ ممبر بھی تھے، تو یہ تونسی ہیں، ان کے بارے میں ضرور دیکھیے گا۔ اگلا کوشچن ہے اختر التطابق الصحیح مما یلی، اس میں سے آپ کو بتانا کون کون صحیح ہے۔ دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ والا صحیح ہوگا، یہ والا دیکھیں التفکیکیہ ڈیکنسٹرکشن، کسی چیز کو توڑنا، الگ کرنا، ما بعد الحداثہ پوسٹ ماڈرنزم، اور تجاور جسٹ پوزیشن، اور الحدثیہ انٹیوٹیونزم۔ اب یہ جتنے بھی نظم کر کے جو تھیوریز ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا، ہمارے ایم اے کے اندر جو فائنل سیمسٹر ہے اس میں ایک پیپر داخل ہے لٹریری تھیوری، تو اس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ریئلزم اور سر ریئلزم، پوسٹ ماڈرنزم اور وغیرہ وغیرہ، ایگزسٹینشلزم الوجودیہ، تو اس کا میں الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن جتنے بھی نظم کر کے یا نیونزم جتنے بھی مطلب تھیوریز ٹائپ کے ہیں، لٹریری مومنٹس ہوئے ہیں یا جو بھی ایسا کوئی نظریہ ہے اس کے بارے میں آپ ضرور دیکھیے گا۔ اگلا کوشچن ہے کہ اختر التطابق الصحیح مما یلی، اب دیکھیے عبد الرحمن یہ بدوی کی مناہج البحث العلمی کتاب ہے، اور یہاں پہ دکتور احمد شلبی کی جو کتاب ہے وہ ہوگی کیف تکتب بحثا و رسالتا، احمد بدر کی جو کتاب ہے اصول البحث العلمی و مناہجہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ دیکھ لیجیے۔ دیکھیے جو اگر ریسرچ آپ تیاری کر رہے ہیں جے این یو کی تو ضرور پڑھیں، سب سے پہلے آپ ریسرچ کی کتابوں کو پڑھیں، جیسے کہ دلیل الباحث ظفر الاسلام خان کی ہے، اور یہاں پہ کیف تکتب بحثا و رسالتا احمد شلبی کی ہے، عبد الرحمن بدوی کی مناہج البحث العلمی ہو گئی، احمد بدر کی اصول البحث العلمی و مناہجہ، تو ایسی جتنی کتابیں ہیں ریسرچ کی عربک میں ان کے رائٹر کا جاننا آپ کو بہت ضروری ہے، اور جب بھی آپ ریسرچ پڑھیں تو پلیز انگلش عربی دونوں کو ایک ساتھ کر کے ہی پڑھنا، کبھی یہ ڈائریکٹ کویشچن پوچھتے ہیں اور کبھی ایز اے ٹرانسلیشن کے فارم میں کویشچن پوچھتے ہیں، تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اگلا کویشچن ہے المنجد فی اللغہ الاب لویس معلوم، دیکھیے ان کے بارے میں کویشچنس بہت آتے ہیں، اور پچھلے بار ایم اے کے بارے میں بھی کئی بار ایم اے میں کئی زیادہ پوچھا گیا تھا ان کے بارے میں، تو ان کے بارے میں آپ اس وجہ سے بھی دیکھ لیجیے اس لیے کہ یہ جو کتاب ہے المنجد فی اللغہ بہت ہی فیمس کتاب مانی جاتی ہے، اور اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں وہ ایک عیسائی عالم تھے، جس کی وجہ سے کافی سارے جو مطلب ہمارے مسلم اسکالرس ہیں انہوں نے اعتراض کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو اسلام کی تعریفات ہوتی ہیں اس میں انہوں نے صحیح سے کام نہیں لیا ہے، مطلب صحیح سے انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، تو یہ ایک الگ الگ اعتراض ہوتے رہے، جیسے کچھ لوگ جزیران کے بارے میں بھی کہتے ہیں، تو آپ کراس چیک کر لیں، آپ اس لائق تو ہو چکے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، نقد مطلب کرٹیسزم آپ کے اندر پایا جاتا ہے، تو آپ بھی کرٹک رہیے تمام چیزوں کے بارے میں۔ آگے چلتے ہیں کہ اگلا جو کویشچن ہے کہ انشئ جامع الازہر فی العصر الفاطمی، اور جوہر ثقلی نے بنوایا تھا، تو اس کو بھی آپ دیکھیں، صرف ایک ہی چیز کو نہیں دیکھیں، جب بھی کویشچن آ جائے کبھی پیپر میں اس طرح سے تو ما لہ ما علیہ ایک بار گوگل ہی کر لیا کریں، تو کچھ چیزیں آپ کو ایکسٹرا بھی معلوم ہو جائیں گی۔ اگلا کویشچن ہے من الف کتاب العقد الفرید، العقد الفرید لابن عبد ربہ، سمپل سی بات ہے۔ اب دیکھیں جو امہات آ رہی ہیں نا، اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں پہلے امہات الکتب کو دیکھیں،
جو دیا ہوا ہے نیٹ جے آر ایف کے سلیبس میں۔ اس کے علاوہ بھی جیسے بڑے بڑے رائٹر ہیں، اب طہ حسین کی بات کریں گے تو اس کی 2-3 کتابیں، فی الادب الجاہلی، اور ان کی سب سے فیمس کتاب الایام، علی ہامش السیرہ، المعذبون فی الارض۔ اب اگر نجیب محفوظ کی بات کریں تو اولاد حارثنا، ان کے ثلاثیہ جو ہیں تینوں، بین القصرین، قشر السیق و سکریہ، ایسے جو ایک رائٹر ہیں جن کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں، ان کی کتابوں کو آپ ضرور دیکھیں۔ پھر جو بعد کی کتابیں ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ من لقب بعمید العربی، یہاں پہ طہ حسین ہوں گے۔ دیکھیے طہ حسین کے بارے میں کوشچن آتا ہے، جو بڑے بڑے جیسے محمود سامی بارودی ہیں، طہ حسین ہیں، مصطفیٰ لطفی منفلوطی ہیں، امرؤ القیس ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کوشچنس ضرور آتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے کہ من الف رسالۃ الغفران، یہ ہمارے ابوالعلا معری صاحب میں زبردست شاعر تھے، اور ان کا جو فیمس کوٹیشن مطلب شعر ہے جو ان کی قبر پہ لکھا ہوا تھا ان کی وصیت کے مطابق، حدا جنا ہوا بی علیہ وما جنیت علی احد، تو ان کے بارے میں دیکھ لیجئے گا۔ اگلا کوشچن، یعد عام 1798 1798 فی تاریخ العالم العربی الحدیث بسبب، اب یہاں پہ پوچھے 1798 کس وجہ سے امپورٹنٹ ہے ماڈرن عربک لٹریچر کے اندر، یہ دیکھیے اس کا ہوگا حملۃ النابلیون علی مصر، یعنی نیپولین بوناپارٹ نے 1798 میں جب مصر پر حملہ کیا تھا، اسی وقت سے ماڈرن عربی لٹریچر کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ پریس وغیرہ لے کر آیا تھا، اسکالر لے کے آیا تھا اپنے ساتھ۔ پھر اس کے جانے کے بعد لوگوں کے اندر ایک قومی بیداری پیدا ہوئی، مطلب نیپولین بوناپارٹ نے جو مصر پر حملہ کیا تھا تو بہت سارے چینجز آئے، لیکن اس میں سے 2 چیزیں بہت اچھی آئیں۔ ایک تو لوگوں کے اندر پڑھنے لکھنے کا شوق آیا، اور دوسرا قومی بیداری مطلب الوعی الوطنی کا جو شعور ہوتا ہے پہلی بار بیدار ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو کنکلیوژن کر سکتے ہیں کہ مصر جو حملہ ہوا تھا اس سے صرف 2 فائدہ فنڈامنٹل جو ہے بیسک 2 فائدہ ہوا تھا، یہی کہ لوگ مطلب پڑھنا لکھنا ان کے مطلب پڑھنے لکھنے تو پہلے بھی لوگ جانتے تھے، لیکن جس طریقے سے ماڈرن کی طرف جانا ہے، یعنی جو ثقافتوں کا میل ہوا تھا وہ ہوا تھا، اور دوسرا الوعی الوطنی ان کے اندر ہوا تھا۔ اگلا جو کوشچن ہے کہ الصحیح من امثلۃ البدل الغلط، دیکھیے بدل پڑھ لیجئے گا، بدل الغلط مطلب جو غلطی کی بات ذکر کیا جاتا ہے، جیسے جا خالد حمار، تو یہ مطلب کہ خالد آیا نہیں حمار آیا ایسا کر کے، اور بدل الاستعمال، بدل الباز، تو وہ سب دیکھ لیجئے گا آپ۔ اگلا کوشچن، من یعد رائدا للغزل القصصی فی الشعر العربی، یہ ہمارے عمر بن ابی ربیعہ ہیں، انہی کا نام اس کے اندر آتا ہے، اور جو غزل سری ہے یا غزل حضری ہے یہ انہی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے بارے میں دیکھ لیجئے گا آپ۔ اگلا کوشچن، اختر التطابق الصحیح مما یلی، دیکھیے دوسرا نمبر اس کا جواب ہوگا، زیادہ آپ کنفیوز نہیں ہوئیے، خیسواد ہر کسی میں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ الخصخصہ پرائیویٹائزیشن، التخصیص ایلوکیشن، التخصص اسپیشلائزیشن، الخصوصیہ پرائیویسی، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگلا کوشچن، المقابل العربی لمصطلح سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن، اس کا تأسیس الشرکہ یا عقد و تأسیس الشرکہ دونوں صحیح ہے۔ اگلا کوشچن، تم افتتاح قناة السویس فی عام، یہ 1869 ہوگا، 1869 ہوگا۔ اب اس کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں گے کہ یہ کب بنا، کس نے اس کو بنوایا، کیسے اس کی شروعات ہوئی، کیا کیا اس کے بارے میں ہے، تو اس کو آپ مطلب ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے دیکھنے سے یہ ہوگا کہ کبھی کبھی جو ممتحن ہوتا ہے وہ سوال کو ایسی ہی گھما دیا کرتا ہے، ایک ہی کوشچن سے کئی کوشچن وہ پیدا کر دیتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ ضرور دیکھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ہمارا ابھی ہم نے آگے جو پڑھا، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی اگلا ہی جو کوشچن گیا ہوا یہاں پر، اب یہ دیکھیے، اب یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ 1798 جو ہے وہ تاریخ الادب العربی میں کس حصہ مطلب کیا اہمیت رکھتا ہے، اس سن کی کیا اہمیت ہے، تو یہاں پہ حملۃ النابلیون علی مصر صحیح ہے، بٹ یہاں پہ جو تینوں دیے ہوئے ہیں، تأسیس الدول العربی، افتتاح قناة السویس، ولادت جمال عبد الناصر، یہ تینوں بھی مطلب بے وجہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ ضرور دیکھیے۔ تأسیس الدول العربیہ جو 1945 ہے، 22 مارچ 1945 ہے۔ افتتاح قناة السویس ہم نے ابھی دیکھا 1869 ہے، ابھی ہم نے پیچھے دیکھا سب سے آخری کوشچن۔ ولادت جمال عبد الناصر یہ 1918 ہے، ان کے بارے میں آپ ضرور دیکھیں۔ جمال عبد الناصر مصر کے اعتبار سے بہت زبردست وہاں کا صدر رہ چکا ہے، اور جو احسان عبد القدوس کی کتاب تھی البنات والسیف، جس پر بین ہوا تھا، انہوں نے ہی بین کیا تھا۔ تو اس طریقے سے مطلب اخوانیوں پہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے شکنجہ کشا تھا۔ نجیب کیلانی جو کہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا صرف کہ جو لوگ جیل گئے ہوئے تھے ان کے اہل و عیال کو مطلب پناہ دے رہے تھے اور ان کو مطلب کھلا پلا رہے تھے، اس وجہ سے بھی ان کو جیل میں جانا پڑتا تھا جمال عبد الناصر کے زمانے میں۔ تو ان کا جو زمانہ ہے بہت ہی خطرناک زمانہ رہا ہے، تو جمال عبد الناصر کو اس ناحیے سے بھی دیکھیے گا۔ تو یہاں پہ جو تینوں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں۔
تو اب جو ہم قناة السویس کی بات کر رہے تھے، آخری کویشچن کی جو قناة السویس ہے اس کا کیا سین ہے، کیسے کیا ہوا؟ یہ 1854 میں سب سے پہلے اس کو کھودا جانے لگا، جو خدیو سعید بادشاہ اس کے زمانے میں ایک مہندس تھا، کوئی فرانسیسی، فردیناند اس کا نام تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ کھولا گیا، پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ 1863 میں اس کو مطلب اچھی طریقے سے تیار کیا گیا، پھر اس کو دوبارہ طریقے سے بند ہو گیا تھا، پھر صحیح کیا گیا، مطلب اس کی کھدائی اسٹارٹ ہوئی جب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد 1869 میں 17 نومبر 1869 میں یہ شروعات ہو گئی تھا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھیں کہ 1854 میں اس کی کھدائی اسٹارٹ ہوئی تھی اور 1869 میں اس کو کھول دیا گیا تھا، اس طریقے سے۔ سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا